علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں دین کی مجلس قائم کرتا ہے اور دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے گویا وہ جنت کی کیاری میں ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ مجلس یہ صرف ایسی مجلس نہیں ہے، یہ جنت کا بدل ہے. دوستو بزرگوں، ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیے، جنت کی مجلس ہو اور جنت ہو اور جنت کی کیاری ہو اور ہم بغل میں رہیں، اس کے اندر نہیں آئے تو ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، آپ جتنا جلد ہو سکے اس مجلس میں تشریف لے آئیں. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی چائے پینے والے ہیں، یہ بھی پان کھانے والے ہیں، یہ بھی ناشتہ کرنے والے ہیں. بھائی پان کھانا، چائے پینا، ناشتے کرنا یہ تو برابر ہوتا ہے، ہوتا ہی رہے گا، لیکن یہ مجلس بار بار نہیں ملتی. علماء کرام کا دیدار نصیب بار بار نہیں ہوتا ہے، بلکہ علماء کرام کو دیکھنا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گویا نبی کو دیکھیں، ان کی زیارت کرنا. آپ بتائیے دوستو بزرگوں، جہاں نبی کی زیارت ہو، جہاں جنت کی مجلس ہو اور جہاں جنت ہو، بھلا ہم اس سے دور کیسے رہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے. میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ باہر سے جتنے حضرات تشریف لائے ہیں وہ اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے. اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے. اس جلسے کی کامیابی جبھی ہوگی جب آپ یہاں تشریف لائیں گے، ورنہ دوست بزرگوں جلسہ جلسہ نام ہی رہے گا، کام کچھ نہیں ہوگا، کام کچھ نہیں ہوگا. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے پورے کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے ایک انمول نمونہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس میں مہر بھی لگایا. اللہ تعالیٰ نے اس میں مہر بھی لگایا. دوسری جگہ قرآن نے کہہ دیا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی جب تک آپ کی اتباع نہیں کرے گا آپ کی امتی، تب تک ہم اس سے یا مجھ سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا. اب بتائیے، اللہ محبت ہم سے کرے اور ہم اللہ سے محبت کریں. بھائی دوستو بزرگوں، یہ محبت اللہ کی اور ہماری اللہ کے ساتھ محبت تبھی ہوگی جب ہم نبی کی اتباع میں آئیں گے. تو نبی کی اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نبی کا نام لے لے، نہیں. نبی کی اتباع تو یہ ہے نبی کے صبح اور شام، رات اور دن، کھانا اور پینا، اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، آنا اور جانا، لین دین، کاروبار، بزنس، تجارت، کھیتی باڑی، جتنی ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ہے وہ ساری چیز ہمارے لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور طریقے میں. اس سال حجاج کرام تو اس سال حجاج کرام جو مکہ اور مدینہ کا سفر کیے کتنے بار؟ تقریباً 20 سے 25 لاکھ. کہیے سبحان اللہ. 20 سے 25 لاکھ. اب حجاج کرام کے اندر ایک حاجی ایسا بھی گزرا ماشاءاللہ، لیبیا سے چلنے والا ایک حاجی ایسا بھی گزرا، لیبیا سے چلنے والا، جو آخری فلائٹ تھی. اب پائلٹ نے کہا کہ بھئی آپ کا نام صحیح نہیں لگتا ہے. ان کا نام تھا عامر مہدی، کہ آپ کا نام ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے، لہذا آپ کو نہیں لے جانا.
سارے لوگ سوار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ٹکٹ ہے, میں سفر کی تیاری کر کے آیا ہوں, میں حج کی نیت اور ارادے سے آیا ہوں, میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت اور ارادے سے آیا ہوں, مجھ کو جانا ہے, میں نے آپ کو نہیں لے جا سکتے. چھوڑ گئے. ان کی زبان سے ایک بات نکلی کہ جاؤ, میرے بغیر یہ فلائٹ جا ہی نہیں سکتی. اب لگا ان کو بڑا دھکا کہ بھائی یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا ولی آ گیا کہ آپ کے بغیر ہماری فلائٹ جا ہی نہیں سکتی, اڑ ہی نہیں سکتی, ہم جا ہی نہیں سکتے. جاؤ بھائی. گئے 10 منٹ میں واپس. سارے لوگ حیران پریشان, کیا ہوا بھائی؟ سارے لوگ چوکنا ہو گئے, دیکھو بھائی اس کے اندر کیا خرابی ہے. اب وہ خرابی کو دیکھا گیا, کچھ تو ملا نہیں, لہذا اس کو چیک کر کے دوبارہ اڑان بھرا سبوں نے. انہوں نے دوبارہ پھر منت اور سماجت کی, بھائی مجھے لے لو, بھائی مجھے لے لو. ان لوگوں نے کہا نہیں, آپ کو نہیں لینا, آپ کو نہیں لینا. دوبارہ فلائٹ لی اور چلی گئی. انہوں نے کہا پھر دوبارہ ان کو واپس آنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوبارہ ان کو واپس آنا ہے, میرے بغیر فلائٹ جا ہی نہیں سکتی. ابھی کس یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے, کس ایمان کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے. دوبارہ فلائٹ پھر واپس آ گئی. اب کی بار پائلٹ نے کیا کہا, بغیر عامر کو لیے یہ فلائٹ جا ہی نہیں سکتی, ان کو ساتھ لینا ہے اور جانا ہے. اللہ اکبر. آپ بتائیے تیسری مرتبہ جب ان کو لیا تب فلائٹ گئی اور مکے تک, مدینے تک پہنچ گئی. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا, بیچارے کے پاس داڑھی تک نہیں تھی, داڑھی تک نہیں تھی. پتہ نہیں کتنے وقت کی نماز انہوں نے پڑھی یا نہ پڑھی, اللہ ہی بہتر جانے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے ولی کو ظاہر کروا دیا کہ دیکھو ہمارے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں, ہمارے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں, آج تک آپ نے سنا, آپ نے دیکھا, اور آپ کے علاقے سے کتنے حجاج کرام تشریف لے گئے مکہ اور مدینے, لیکن کسی کے لباس آپ نے دیکھا سفید کے علاوہ کچھ تھا نہیں تھا. جتنے حجاج کرام 20 یا 25 لاکھ, سب کا لباس سفید تھا. وہ سفید کہاں, کفن کا لباس تھا, تاکہ حاجی لوگ جب جاتے ہیں یہ موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جیسے ہم میت کو لے کر جاتے ہیں, میت کا کفن بھی سادہ ہوتا ہے اور حاجی کا لباس بھی سادہ ہوتا ہے, اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ ہی لباس پسند تھا. اس لیے دوستو بزرگوں, سادہ لباس ہمیں پسند کرنا چاہیے, کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ ہی لباس پسند تھا. تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے پوری دنیا کے لیے کیا بنایا, نمونہ بنایا. اگر امیر ہو تو بھی نبی جی, غریب ہو تو بھی نبی جی, لکھا پڑھا ہو تو بھی نبی جی, ان پڑھ ہو تو بھی نبی جی. بغیر نبی کے اتباع کے اس کو راہ راست مل ہی نہیں سکتی. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید, کہ جو بھی نبی کے طور اور طریقے کو چھوڑ کے چلے گا دوستو بزرگوں, اس کو راہ راست مل ہی نہیں سکتی, چاہے وہ نبی کے ساتھ کیوں نہ رہا ہو. آپ بتائیے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں کتنے لوگ تھے, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, یہ سب بھی تو تھے, لیکن کیا ان کو ہدایت ملی؟ نہیں ملی. نبی کے دور میں ہوتے ہوئے نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ نبی کا اتباع نہیں تھا. آج پوری دنیا اس بات پہ چوکنا ہے کہ بھائی فلسطین میں جو معاملہ چل رہا ہے, یہ یہودی ہیں کون, یہ یہودی ہیں کون, یہ بھی تو ایک نبی کے ماننے والے ہیں. اسرائیلی ہیں کون, یہ بھی تو ایک نبی کے ماننے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا, ایک بیٹے کا نام اسحاق تھا. اسحاق کے خاندان سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, اور حضرت یعقوب علیہ
السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور اسی اسرائیل سے آج یہودی ہے، تو وہ بھی نبی کے ماننے والے، وہ بھی توریت کتاب کے ماننے والے، لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بناؤ کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ جوڑ ربط کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو عیسائی اور یہودی اور مسلمان یہ سبھی نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، یہ مسلمان کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کر کے ساری چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ ایک پیغمبر نہیں بلکہ 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے دور اور زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا ہوتا، اور آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اس دنیا میں تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ ہم کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، جب ہم امتی ہیں تو امتی نام سے نہیں، امتی بات سے نہیں، امتی تو ہمیں کام سے، عمل سے ظاہر کرنا پڑے گا۔ اس لیے کلمے میں بتایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار باللسان ہے، پہلے زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق بالجنان ہے، یعنی دل سے اس کو تصدیق کرنا، اور عمل بالارکان ہے، اس کلمے کو عمل کر کے ہمیں ثابت کرنا ہے، اس کلمے کو عمل کر کے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم کلمہ والے ہیں۔ ورنہ آج اتنے غیر مسلم ہم سے اچھا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، درود بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کے پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ بھائی دوستو بزرگوں، مدینے میں مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ مدینے میں مسلمانوں کی پہچان نماز تھی، جو نماز پڑھتا تھا وہی مسلمان کہلاتا تھا۔ یہاں تک کہ بات پہنچی کہ منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کی پہچان کیا ہے دوستو بزرگوں؟ غیر مسلم قرآن نہیں پڑھتے، غیر مسلم مسجدوں میں نہیں آتے، غیر مسلم حدیث نہیں پڑھتے، غیر مسلم دیکھیں گے کس کو دیکھیں گے؟ قرآن نہیں دیکھیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ یہ قرآن والا ہے، یہ حدیث والا ہے، یہ نبی والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ جب اس کو دیکھیں گے تو دوستو بزرگوں، پھر ان کا دل چاہے گا جب یہ ایسا ہے تو اس کی کتاب کیسی ہے، جب یہ ایسا ہے تو کتاب اس پہ نازل ہوا وہ کیسا ہے، اب اس کے بارے میں وہ غور فکر کرے گا، اس کے بعد اس کو راستہ ملے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، آج اگر مسلمانوں کے کردار پہ، عمل پہ ذرا سا ہم سوچیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نام کے ہی مسلمان ہیں، نام کے تو مسلمان اب بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں یہی محنت چل رہی ہے کہ بھائی مسلمان ہو جائے تاکہ غیروں کو آنے کا موقع مل جائے، غیروں کو مطالعہ کرنے کا موقع مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں اگر کوئی آتا کہ بھائی ہمیں قرآن دکھاؤ، ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں قرآن پڑھاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں صحابی کو دیکھ لو، اگر تم قرآن دیکھنا چاہتے ہو فلاں صحابی کو دیکھو، اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو ان کی زندگی کو دیکھو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کچھ صحابہ آئے اور آ کے کیا کہا کہ ام المومنین ہمیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام بتائیے، نبی جی کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں ہم نے تو پڑھا،
کرتے ہیں. بھائی دوستوں بزرگوں، آج قرآن ہمارے سامنے ہے، گویا نبی کی ذات ہمارے سامنے ہے، نبی کے کردار ہمارے سامنے ہے، نبی کے عمل ہمارے سامنے ہے، حلال ہمارے سامنے، حرام ہمارے سامنے، جائز ہمارے سامنے، ناجائز ہمارے سامنے، حق ہمارے سامنے، باطل ہمارے سامنے. اللہ نے اسی لیے ہمیں عقل دیا ہے کہ ان میں تفاوت کیا جائے، ورنہ اگر اللہ عقل نہ دیتے تو ہمارے گلے میں بھی پھندا ہوتا، جیسے بیلوں کے گلے میں ہوتا ہے، بکریوں کے گلے میں ہوتا ہے. تو ان کو جتنا اچھا کھلائیے، جتنا اچھا پلائیے، وہ کسی کی مانتا نہیں، کسی کی سنتا نہیں. کیوں؟ نہ اس کو اللہ نے آزاد بنایا ہے، آزاد پیدا کیا ہے. اور ہمیں تو پابندی کے ساتھ اللہ نے، اتباع کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں تو مان کے چلنا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم مان کر چلیں گے، اسی میں ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسان کی بھلائی بھی نہا ہے. مانیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بھائی دوستو بزرگوں، یہ جلسہ ہے، اتنا بڑا جلسہ، کتنے دنوں سے بیچارے اعلان کرنے والے تھک گئے، اسٹیج والے تھک گئے، محلے والے تھک گئے. لیکن دوستو بزرگوں، آپ چائے پینے، پان کھانے، بات کرنے سے تھکے ہی نہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات سن لیں. بھائی جو دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جو دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکینہ نازل کرتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں. اتنا تو یقین ہو، دین کی ایک بات سنتا ہے، اس کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا نیکی اور ثواب اللہ دیتے ہیں. اب اس ایک بات کو سن کے اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ نیکی اور ثواب عطا فرماتے ہیں. آمین ثم آمین. تو دوستو بزرگوں، آج پتہ نہیں چل رہا ہے، کل قیامت کے دن یقیناً ہمیں پتہ چلے گا. اس وقت ہم کہیں گے، ارے مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا تھا، ارے امام صاحب آپ کو کیا ہو گیا تھا. آپ اگر ہمارے گلے میں گمچھا ڈال کے ہم کو گھسیٹ کے مسجد لے جاتے، ہمیں دین کے کام میں لگا دیتے تو کتنا بھلا کرتے. آج امام صاحب کوئی بات کہہ دے تو کہتے بڑے بات کرنے والے ہو گئے، ہم ہی نے آپ کو رکھا ہے، میرے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں نے آپ کو رکھا ہے، میرے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. لیکن حق تو آج نہیں، 1400 سال پہلے اللہ نے اعلان کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جب حق آ گیا باطل جائے گا. باطل کتنا بھی زور پکڑ لے دوستوں بزرگوں، اس کو جانا ہے، ختم ہونا ہے. بتائیے فرعون نے 70,000 بچے کو قتل کیا، نومولود بچے کو قتل کیا اور لڑکوں کو قتل کیا. لیکن اللہ نے جب پکڑا، اس کے جڑ کو پکڑا، اسی دریائے نیل میں غرق کیا. آج فلسطین والوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا تماشائی ہے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے دوستو بزرگوں، مسلمان کی فتح یقیناً انشاءاللہ ہوگی جب مسلمان بن جائے گا، اس کے اندر یقین پختہ ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک کایا بدل دیں گے. کیوں نہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک نے دنیا میں ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا. کس کا خلیفہ؟ نبی کا جانشی بنا کے بھیجا ہے. جب نبی کا جانشی بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں نبی والا کام میں رہنا چاہیے. جب تک ہم نبی والے کام میں رہیں گے، ہم خلیفہ رہیں گے، ہم جانشی رہیں گے، ہمارے ساتھ مدد بھی ہوگی، ہمارے ساتھ نصرت بھی ہوگی. دوستو بزرگوں، اگر نبی کے دامن کو ہم نے چھوڑا، نبی کی اتباع کو ہم نے چھوڑا، نبی سے محبت کو ہم نے توڑا، تو دوستو بزرگوں مان لیے دنیا میں قانون جیسی دولت تو مل سکتی ہے، فرعون جیسی حکومت مل سکتی ہے، نمرود جیسی حکومت مل سکتی ہے، لیکن نام کام سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. آج فرعون کسی نام کا، کسی گھر میں کوئی بچہ فرعون نام کا نہیں ملے گا، نمرود نام کا نہیں ملے گا، شداد نام کا نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا تھا.
اللہ نے ان کے نام سے بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی کہ نہیں اس کا نام تک نہیں رکھنا، اس کا نام تک نہیں رکھنا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک لڑکپنا تھا گزر گیا، ایک جوانی ہے یہ بھی گزر جائے گی، اور ایک ادھیڑ عمر اور ایک بڑھاپا یہ بھی گزرنے والی ہے، گزر جائے گی۔ اب اسی زندگی کو ہمیں بنانا ہے، اور وہ بنے گی کیسے کہ نبی کے طور اور طریقے سے بنے گی۔ آج بڑوں کے اصول کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو ڈھال دیا دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کو اس لائن اور اصول پہ لا دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کتنے بڑے بڑے فلم اسٹار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آج کتنے بڑے بڑے پنڈت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی غور کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں تو مسلمان خاندان میں، مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، آج مسلمان ہی قرآن نہیں جانتا۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں دوستو بزرگوں۔ سب سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو صحیح پڑھنا۔ آج کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح پڑھنے کی محنت اور کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا۔ کیوں؟ نہ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ آج پوری دنیا کو جو بھی مل رہا ہے، وہ زمین کے نیچے ہو یا آسمان کے اوپر ہو، سبھی کچھ قرآن ہی سے مل رہا ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو قرآن کو چھوڑے چل رہے ہیں۔ پوری دنیا مسلمان کیوں کعبے مارے جا رہے ہیں؟ آپ نے غور کیا؟ آپ نے غور کیا؟ غور کیجئے دوستو بزرگوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ علی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دنیا کا خیال آتا نہیں آتا؟ نہ ہاں آتا ہے، نہ تو پھر نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، تمہارے گھر کے بغل میں ایک امیر کا گھر ہو اور ایک غریب کا گھر ہو، بتاؤ کس کے گھر میں جا کر گرے گا؟ نہ جو امیر کا گھر ہوگا، جو امیر کا گھر ہوگا، نہ غریب کے گھر میں کیوں ڈاکہ نہیں گرے گا؟ نہ اس کے گھر میں تو مال کچھ نہیں ہے، اس کے گھر میں ڈاکہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت علی نے کہا مسئلہ بالکل صاف ہے، سوال کا جواب ہو گیا کہ بھائی مسلمانوں کے سامنے دین ہے، اسی لیے مسلمان کو دنیا کا خیال آتا ہے اور شیطان لاتا ہے، تمہارے پاس دین ہے ہی نہیں، اس لیے تمہیں عبادت میں کوئی دنیا کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری آپ کی پورے دنیا کی بھلائی اور بہبودی اور کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ شریف نے اگر رکھی ہے تو اپنے اوامر میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین مطہرہ میں رکھی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں نیت ارادہ کریں کہ موت آنے سے پہلے ہم سب ایمان بنا کر ایماندار ہو کر دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ شریف ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔